بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کے 11ویں رکوع کا لفظی ترجمہ اور گرامر چل رہی تھی، تو وہ میں آدھا رکوع ہوا تھا، آدھا باقی ہے، تو وہ میں اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر جو رکوع باقی تھا وہ بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس 11ویں رکوع کی، رکوع نمبر 11 کی انشاءاللہ تفسیر بیان ہوگی۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بئس کہتے ہیں کتنا ہی برا ہے۔ بئس عربی میں کیا کہتے ہیں، یعنی ایک تعجب کا صیغہ ہے۔ بئس اور بئس ما ایک ہی مطلب ہے۔ جیسے عربی میں ایک لفظ کہتا ہے نعمہ، کیا ہی خوب بندہ ہے بھائی، نعم الرجل، کیا بندہ ہے، تو بالکل اس کی اپوزٹ ہے بئس، بئس ما الرجل یا بئس الرجل، کتنا ہی گندا آدمی ہے، کتنا ہی برا ہے۔ تو یہ جب تعجب ہوتا ہے نا کسی کی برائی کو دیکھ کر، تو اس وقت یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کو تو ظاہر تعجب نہیں ہوتا، تو مراد یہ ہے کہ یہ بہت ہی بری چیز ہے، اتنی بری کہ قابل تعجب ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کیا ہی بری چیز ہے، اشتروا بہ انفسہم، جس کے ذریعے انہوں نے اپنے نفس کو بیچ ڈالا، اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ اشتروا کا معنی خریدنا بھی ہوتا ہے، بیچنا بھی ہوتا ہے، زیادہ تر خریدنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ شراء، بیع و شراء کا لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ اشتروا اصل میں تھا اشتروا، اکتسبوا کی طرح۔ بہت ہی بری ہے وہ چیز، بھی، جس چیز کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ کیا مطلب، ان کو اللہ نے موقع دیا تھا اچھے کام کرنے کا، ایمان لانے کا، مگر دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اپنے آپ کو گویا اپنا سودا کر ڈالا انہوں نے۔ وہ کیا ہے جس کے ذریعے اپنے آپ کو بیچ ڈالا انہوں نے، وہ کون سے برے اعمال ہیں جو اختیار کر کے انہوں نے اپنے آپ کو اپنا نقصان کر دیا، وہ اعمال کیا ہیں؟ ان یکفروا، یہ بات ہے، یکفروا کہ انہوں نے کفر کیا، بیما، اس چیز کا، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کی، اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو آسمان سے اللہ تعلیمات اور کتاب نازل کر رہا ہے۔ اور یہ اس لیے نہیں انہوں نے کیا کہ ان کو کوئی شبہ تھا، دلائل میں کمی تھی، بلکہ بغین، بغی یہ اردو میں جیسے بغاوت نہیں ہے، اور سرکشی، صرف سرکشی کی بیس پہ۔ اور سرکشی کی کیا بیس تھی؟ ان ینزل اللہ، کہ اللہ نے نازل کر دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، علی من، اس شخص پر، یشاء، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جس پر، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی آیت کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ انہوں نے کفر کیا اس کلام کا جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، اور کفر کی بیس بھی کوئی مضبوط نہیں ہے، یہ نہیں کہ دلائل کمزور ہیں، بلکہ بغین، صرف سرکشی کی بیس پہ، اور سرکشی کی بیس بھی کوئی مضبوط نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ انسان باغی ہو جاتا ہے، جیسے باپ اپنی اولاد پہ بہت سختی کرے تو بیٹے باغی ہو جاتے ہیں۔ تو بغاوت یا سرکشی کی بیس بھی مضبوط نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی ظلم کیا ہو ان کے ساتھ، بلکہ اس کی بیس ہے جیلسی، حسد۔ وہ حسد کیا ہے؟ ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ نازل کر رہا ہے اپنے فضل سے۔ کیا نازل کر رہا ہے؟ یعنی اپنی آیتوں کو اور اپنی نبوت کو، من یشاء، جس پر اللہ چاہ رہا ہے، من عبادی، اپنے نیک بندوں میں سے۔ یعنی یہ تو اللہ نے سلیکشن کر لی، ہم سے تو اللہ نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ اتنا تفسیر ضروری تھی تاکہ آیت سمجھ میں آئے، تو اللہ فرماتے ہیں فباؤ، فا کا معنی پس، باؤ کا معنی لوٹے، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے ضربو کی طرح، پس لوٹے، بغضب، علی غضب، ایک غضب کے ساتھ، علی غضب، دوسرے غضب کے اوپر، یعنی غضب در غضب۔ اللہ کا ایک غضب لے کے نہیں لوٹے، بلکہ غضب در غضب، کیونکہ بہت ساری وجوہات ہیں غضب کی، وہ پھر تفسیر میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور ایسے کافروں کے لیے، ال کا مطلب ہوتا ہے مخصوص کافر، تو للکافرین اصل میں تھا لی الکافرین، تو الف سائلنٹ ہو گیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور ایسے کافروں کے لیے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوں، عذابٌ، عذاب ہے، مہین، اہانت کرنے والا۔ مہین اصل میں تھا مہون، مکرمن کی طرح، یہ اہانت سے نکلا ہے۔ اہانت کہتے ہیں نا توہین، کسی کو رسوا کرنا، توہین اہانت ایک ہی چیز ہے۔ توہین عدالت کا کیس لوگ کہتے ہیں نا، توہین عدالت ہے بھئی۔ تو ایسا عذاب ہے جو ان کو رسوا کر دے گا۔ وَإِذَا، اور جب، قِيلَ لَهُمْ، کہا جاتا ہے ان سے، آمنو، ایمان لے آؤ، بیما، اس کلام پر، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، قالو، تو یہ جواب میں کہتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لائیں گے، نکرمو کی طرح، بیما،
اس کتاب پر انزل علینا جو ہم پر نازل کی گئی تھی، یعنی تورات، ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ اور یہ انکار کرتے ہیں بِمَا اس کتاب پر، یعنی اس چیز کا، وَرَاءَهُ جو اس کتاب کے علاوہ ہے۔ وراء، ما ورائے عدالت، آپ نے سنا ہوگا نا لفظ، یعنی عدالت کے علاوہ، کہتے ہیں نا ما ورائے عدالت قتل جائز نہیں ہے، ما ورائے عدالت یعنی عدالت کے پیچھے قتل، عدالت سے ہٹ کے، تو علاوہ، ہٹ کے، یہ سب معنوں میں ما ورا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو وَيَكْفُرُونَ بِمَا اور یہ انکار کرتے ہیں بِمَا اس کتاب کا، وَرَاءَهُ جو تورات کے علاوہ کوئی کتاب ہے، یعنی تہیہ کیا ہوا ہے کہ بس تورات پر ایمان لانا ہے، اور وہ بھی ایمان کیسا ہے، وہ بھی لنگڑا لولا ایمان ہے ان کا، اور اس کے علاوہ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ ہم کسی کتاب پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ جو کتاب ہے جس پر ایمان لانے کا ان کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی قرآن، الحق وہ برحق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، درست قرار دینے والی ہے، لما اس کتاب کو، معہم جو ان کے پاس ہے، مع معیت سے نکلا ہے، یعنی وہ اس کتاب کے مضامین اور تورات کے مضامین ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اسی کی تائید کر رہی ہے، تو اس پر تو اور زیادہ ایمان لانا چاہیے ان کو۔ قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، فَلِمَ فا کا معنی تو، یعنی تم جو کہتے ہو کہ ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے، تورات کے علاوہ کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گے، تو ان سے پوچھئے کہ اگر ایسا صحیح ہے تو لما کیوں پھر تقتلون تم قتل کرتے ہو انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے۔ اگر تمہارا واقعی تورات پر ایمان ہوتا نا تو پھر پیغمبروں کو تم نے کس بیس پہ قتل کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو مومن، یعنی اس تورات پر ایمان کے دعوے میں بھی تم جھوٹے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اور تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس، موسیٰ بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبروں کو تو تم نے قتل کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان کے دعوے دار ہو تم، ان کے ساتھ جو تم نے حشر کیا وہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ آ چکے ہیں موسیٰ تمہارے پاس واضح دلائل کے ساتھ۔ ثم اتخذتم، ثم کا معنی پھر، اتخذتم تھا اصل میں، اتخذ یتخذو اصل میں تھا اکتسب یکتسبو کی طرح، اس کا معنی ٹھہرا لینا، کئی دفعہ گزر چکا ہے یہ لفظ، الف سائلنٹ ہو گیا۔ ثم اتخذتم پھر تم نے ٹھہرا لیا، العجلہ بچھڑے کو، عجل کہتے ہیں بچھڑا، کٹا بھی جسے میرا خیال ہے کہتے ہیں پنجابی میں، اب پتہ نہیں، کٹا تو شاید بھینس کے بچے کو بولتے ہیں۔ ثم اتخذتم العجلہ پھر تم نے ٹھہرا لیا بچھڑے کو، من بعدہ اس کے بعد بھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اور دلائل دیکھنے کے بعد، وَأَنْتُمْ اور تم ظالمون ظالم تھے، تم یہ سب غلط کر رہے تھے۔ وَإِذْ اور اس وقت کو بھی یاد کرو، اخذنا جب لیا ہم نے، اخذ کیا لیا ہم نے، میثاقکم تم سے مضبوط ایگریمنٹ، ورفعنا اور اٹھا لیا ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، فوق فوقیت سے نکلا ہے اوپر، الطورا کوہ طور کو، کوہ طور کو ہم نے تمہارے اوپر اٹھا لیا تھا، اس وقت کو بھی یاد کرو۔ خذو اور اس وقت ہم نے کہا تھا، یہاں یہ ہم نے کہا تھا کا لفظ محذوف ہے، اس وقت ہم نے کہا تھا خذو، خذ کا معنی ہوتا ہے پکڑو، عربی میں بھی آج یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، سعودی عرب میں جائیں خذ، یہ لو بھائی، خذو پلیورل ہے، جمع کا صیغہ ہے، پکڑو، ما اس کتاب کو، آتیناکم جو ہم نے تمہیں دی ہے، بقوت مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، واسمعوا اور اس کے حکام کو غور سے سنو، سماعت کرو۔ قالوا تو اس وقت جواب میں کہنے لگے، سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا لیکن ہم نافرمانی کریں گے۔ عصینا عصیان سے نکلا ہے، عصیان گناہ کو کہتے ہیں نا، عاصی، ضربنا کی طرح، عصینا لیکن ہم نافرمانی کریں گے۔ واشربوا اشربا یشربو اشرابن، اس کا معنی ہوتا ہے پلانا، شراب سے نکلا ہے نا، مشروب، مشروب کوئی بھی پینے کی چیز، میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اردو میں شراب کو شراب کہتے ہیں، لیکن عربی میں شراب کو شراب نہیں، خمر کہا جاتا ہے، تو عربی میں جو شراب ہے نا وہ مشروب کو کہا جاتا ہے۔ تو وَأُشْرِبُوا اور ان کو پلایا جائے گا، اکرمو کی طرح پیسو وائس صحیح ہے، سوری پلایا نہیں جائے گا، وَأُشْرِبُوا اور ان کو پلا دی گئی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلہ بچھڑا، یعنی بچھڑا گھول کے ان کے دلوں میں پلا دیا گیا تھا۔ یہ ایک محاورہ ہے کہ بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں گھول کر ڈال دی گئی تھی، یعنی اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی بچھڑے کو معبود بنا رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کا مطلب بچھڑے کی محبت گویا ان کے دلوں میں گھول کر
ڈال دی گئی ہے شیطان کی طرف سے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے۔ تو یہ سارے واقعات اے نبی آپ ان کو بتائیں اور پھر ان سے کہیں، قل، ان سے کہہ دیجئے، بئس ما، وہی بئس آ گیا نا، کتنا ہی برا ہے، کیا برا ہے، یأمرکم بہ ایمانکم، امر کرتا ہے جس چیز کا تمہارا ایمان، یعنی تمہارا ایمان تمہیں جن باتوں کا آرڈر کر رہا ہے وہ تو بہت ہی بری باتیں ہیں، اس کا مطلب یہ ایمان بھی تمہارا ٹھیک نہیں ہے۔ تم یہ کہتے ہو ہم موسیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، تورات پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس ایمان کے بعد تمہاری حرکتیں اگر یہ ہیں تو تمہارا ایمان تو کتنی بری باتوں کا تمہیں حکم دے رہا ہے، اور ظاہر ہے ایمان بری باتوں کا حکم نہیں دیتا، تو مطلب یہ کہ تمہارا ایمان ہے ہی نہیں۔ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو، قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کانت، اگر ہے، لکم، تمہارے لیے، الدار الآخرہ، آخرت کا گھر، دار گھر کو کہتے ہیں، آخرت کا گھر اگر تمہارے لیے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، خالصتاً، خالص، جیسے یہودی کہتے تھے بس ہم ہی جنتی ہیں باقی تو سارے جہنم میں جائیں گے، خالص تمہارے لیے اگر یہ آخرت کا گھر ہے، من دون الناس، لوگوں کو چھوڑ کر، خالص یعنی لوگوں سے ہٹ کے خالص تمہارے لیے ہے، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو۔ تمنو تمنا سے نکلا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، تو اصل میں تھا تمنیو، تکلفو، آرڈر کا صیغہ، یتکلفو میں جب یا کو ہٹائیں گے تو تکلف امر بنے گا، جمع بنے گی تکلفو، تو تتمنا اصل میں تھا یتتمنیو، یتصرفو کی طرح، تتصرفو کی طرح، تو شروع میں تا ہٹا دو، تمنیو بن گیا، تو پھر اس کو پڑھا جاتا ہے تمنو۔ فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ہرگز، لن جب شروع میں لگتا ہے اس کا مطلب ہرگز یہ کام نہیں ہوگا، لن یضربا، ہرگز نہیں ہوگا، تو لن يَتَمَنَّوْهُ، ہو سے مراد موت ہے، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے، بیما، ان اعمال کی وجہ سے، قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، قدم یقدم کا معنی آگے بھیجنا، ایدی ہاتھ کو، جو اعمال ان کے ہاتھ بھیج چکے ہیں نا آگے آخرت کے لیے، ان کو بھی پتہ ہے وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم، اللہ جانتا ہے، بالظالمین، ایسے ظالموں کو، ال لگا ہوا ہے نا شروع میں، ال تو خاص ظالم مراد وہ جن کا تذکرہ چل رہا ہے، اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّ، واو کا معنی اور، لام تاکید کے لیے، تجیدن اصل میں تھا تجیدو، اور تجیدو اصل میں تھا توجیدو، تضربو کی طرح، تضربو مارتا ہے یا مارے گا، توجیدو پاتا ہے یا پائے گا، تو ایک آدمی، موجود سے نکلا ہے نا، موجود پانا کسی چیز کو، اور نون تاکید کا لگ گیا آخر میں، تجیدن، تاکید پیدا ہو گئی، تم ضرور پاؤ گے، اور لام لگ گیا اور تاکید، تو اس کا مطلب ہوگا لتجیدن، آپ ضرور بالضرور پاؤ گے، ہم، ان یہودیوں کو، احرص الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، احرص کمپیریٹیو ڈگری ہے، ازربو کی طرح، ازربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا۔ اتنی ڈیٹیل سے سمجھا رہا ہوں، اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے گا نا تو پھر بہت مشکل ہے آپ لوگ کا سمجھنا۔ احرص الناس، احرص حرص سے نکلا ہے، ازربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا، احرصو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ حریص، تو احرص الناس لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ حریص، یہ مطلب ہوگا، صحیح ہے نا، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، علی حیات، حیات پر، آپ ان کو پائیں گے لوگوں میں زندگی پر سب سے زیادہ حریص، حرص لالچ کو کہتے ہیں، یعنی زندہ رہنے کی سب سے زیادہ لالچ آپ کو اگر کسی میں نظر آئے گی تو کس میں نظر آئے گی، ان یہودیوں میں نظر آئے گی آپ کو۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، عام لوگوں سے بھی زیادہ، وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ، أَشْرَكُوا جو شرک کرتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ، جن کا کوئی سرے سے مذہب ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ تو آسمانی مذہب کے حامل نہیں ہے نا، وہ تو ان سے بڑے مجرم ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل میں زندگی کی اتنی لالچ نہیں ہے، عام کافروں کے دل میں جو کسی کتاب کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ کتاب کو ماننے کے باوجود بھی ان کو زندہ رہنے کا شوق سب سے زیادہ ہے۔ کتنا شوق ہے آگے اللہ نے اس کو بھی بیان کر دیا، یا ودو، ودادا یوددو،
ذرا فتح یفتح ضرب یضرب کی طرح. یوددو کو پڑھا جاتا ہے یودو, یہ محبت سے نکلے, بہت زیادہ محبت. جیسے قرآن میں آتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, اللہ غفور بھی ہے اور بہت زیادہ محبت. حدیث میں آتا ہے تزوج الودود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو بہت زیادہ محبت کرے. الولود, بہت زیادہ ولادت کرے, نسل بڑھائے تمہاری, محبت بھی کرے. تو ودود یہاں سے نکلا. یودو, یہ چاہتے ہیں. احدہم, ان میں سے ہر ایک. احد کا معنی ایک, ہم کا معنی ان میں سے ہر ایک کی چاہت کیا ہے. لو کا معنی اصل میں تو اگر ہوتا ہے, لیکن بعض دفعہ یہ کاش کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا اگر یہ ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا, تو یہ تو لفظ تو ہم اف استعمال کر رہے ہیں یا اگر استعمال کر رہے ہیں, لیکن یہاں تمنا کا معنی پیدا ہو رہا ہے. اگر یہ ہو جائے تو یار, اگر میرے پاس 3 کروڑ روپے آ جائیں, لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو میں یہ کروں گا, تو اگر سے مراد ہوتا ہے کاش ایسا ہو جائے. تو یہاں بھی کاش کے معنی میں کہ ان میں سے ہر ایک کی تمنا ہے. لو یعمرو, کہ کاش یعمرو, ان کو عمر دی جائے. عمرا یعمرو, عمر سے بھی نکلا ہے. اس کا معنی تعمیر بھی ہوتا ہے اور عمر دینا بھی ہوتا ہے, صحیح ہے نا. یسبحو کی طرح پیسو وائس ہے. لو یعمرو, کہ ان کو عمر دی جائے. الف سنتن, الف ہزار کو کہتے ہیں, سنا سال کو کہتے ہیں. کہتے ہیں نا سن 1945, یہ سن کا لفظ سنا ہے نا, تو یہ وہی سن ہے جس کو عربی میں سنہ کہا گیا یہاں پہ. لو یعمرو الف سنتن, کہ کاش ان کی عمر دے دی جائے 1000 سال. ان میں سے ہر ایک کی تمنا کیا ہے کہ کم از کم 1000 سال ہمیں زندہ رہنا بہت ہماری صحت کے لیے ضروری ہے. اللہ فرماتے ہیں وما ہوا, ماں کا معنی نہیں اور واو کا معنی اور, وما ہوا اور نہیں ہے یہ, ہوا کا معنی یہ سے کیا مراد ہے جس کا پہلے ذکر ہو گیا, یعنی 1000 سال کی عمر. یعنی یہ جو 1000 سال کی عمر ہے, بی مزحزح, بی زائد ہے, با جو ہے نا بی, یہ با کا لفظ یہ زائد ہے. مزحزح یہ مکرم کی طرح آپ سمجھ لیں, اس میں فاعل ہے. اس کا معنی ہوتا ہے دور کر دینا. جیسے قرآن میں آتا ہے فمن زحزح عن النار, جو نار سے دور کر دیا گیا, زحزح. وادخل الجنت, اور جنت میں داخل کر دیا گیا. فقد فاز, وہ کامیاب ہو گیا. تو زحزح, مزحزح دور کرنے والا. تو اللہ فرماتے ہیں وما ہوا بمزحزحہ, اور یہ جو 1000 سال کی عمر ہے نا, یہ ان کو دور کرنے والی نہیں ہے. ہی کا معنی یہ بندہ, یہ 1000 سال کی عمر ان کو دور کرنے والی نہیں ہے. من العذاب, عذاب سے, سمجھ رہے ہو. ان یعمر, آگے اسی کے کو ریپیٹ کیا ہے, یعنی یہ بات یعمر کہ ان کی عمر بڑھا دی جائے. یعنی یہ 1000 سال کی عمر ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. یعنی یہ بات ان یعمر کہ ان کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے. تو اگر یہ 1000 سال زندہ بھی رہ لیں تو پھر بھی ان کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جانا پھر بھی کہاں ہے, جہنم کی آگ میں جانا ہے. واللہ بصیر, اور اللہ دیکھ رہا ہے, بما, ان اعمال کو, یعملون, جو عمل یہ کر رہے ہیں. یہ 11ویں رکوع کا میں نے آپ کے سامنے لفظی ترجمہ بھی بیان کر دیا. یہ رکوع کافی لمبا ہے اور مختصر گرامر بھی بیان کر دی. اب اس کی مختصر تفسیر. مختصر تفسیر اس لیے کہ ہمارا اصل ہدف قرآن کی آیتوں کو سمجھنا ہے. بہت ورنہ قرآن پہ تفسیریں تو پھر آپ 6 مہینے بھی ایک آیت پہ گزارے جا سکتے ہیں. اب آپ دیکھو نا میرا سورہ قلم میں جو تفسیر چل رہی ہے, وہ میرا خیال ہے ایک آیت ہے جو 3 مہینے ہو گئے, اس سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے. تو ہمارا مقصد اس درس میں صرف قرآن کو سمجھنا ہے کہ جب آپ نماز میں یا ویسے تلاوت کریں تو قرآن کا خاکہ آپ کی سمجھ میں آئے, قرآن کہہ کیا رہا ہے ہم سے. یعنی بیسک جو تفسیر ہے بس اسی کو میں فوکس کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں, اس رکوع میں ہمیں بتایا کہ میں نے بار بار بتایا تھا ان آیت کا اصل منظر کیا ہے کہ یہودی اہل کتاب تھے, ایمان نہیں لاتے تھے, تو صحابہ کو اس سے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, تورات میں اللہ نے نشانیاں بیان کی ہیں, تو ان کو ایمان لانا چاہیے. اس کی میں ایک ایسی مثال دیتا ہوں کہ آج اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر ایمان مسلمانوں کا ہے نا, اور بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہیں, قرآن میں بھی ہے کہ وہ آسمانوں پہ ہیں, اور ان کی علامتیں بھی ہیں کہ کہاں نازل ہوں گے, اور ان نازل ہونے سے پہلے کیا کیا واقعات دنیا میں رونما ہوں گے, امام مہدی آ چکے ہوں گے.
تو یہ سب چیزیں تو مسلمانوں کو پتہ ہے نا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں اور وہ یہ دعویٰ کریں کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں, اور عیسائی اور یہودی وہ سب سے پہلے, یا جو ہندو ہیں یا دوسرے لوگ ہیں, وہ ان کے معجزات دیکھنا شروع کر دیں, تو وہ سب سے پہلے وہ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے کہ آپ کے سچے ہونے کی کیا علامت ہے. حضرت عیسیٰ کیا فرمائیں گے, بھائی جو مسلمانوں کے نبی ہیں انہوں نے پہلے میری بشارتیں دے دی تھیں. تو ساری دنیا پھر مسلمانوں کی طرف دیکھے گی نا کہ یہ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لے کر آتے. اگر یہی ایمان نہیں لے کر آ رہے, یہ ان کتابوں کو چھپا دیں, ان حدیثوں کو چھپا دیں, تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں گے سب سے بڑی. یہ ان حدیثوں کو اگر چھپا دیں اور ان آیتوں کو اور ان نشانیوں کو چھپا دیں, تو اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس قدر تکلیف ہوگی. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, حقیقت میں ایسا ہوگا نہیں. جب نازل ہوں گے تو حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ یہ امت ان پر ایمان لائے گی, ان کو تسلیم کرے گی. لیکن اگر نہ کرے تو پھر کتنی تکلیف ہوگی نا. وہ بار بار مطالبہ کریں گے, بھائی تمہاری بخاری میں, تمہاری مسلم میں میری علامتیں لکھی ہیں تو لوگوں کو بتاؤ نا. تو یہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودیوں نے کیا. سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں تو حضرت عیسیٰ نے, حضرت موسیٰ نے بیان کی ہیں تورات میں اور انجیل میں. تو ایمان نہیں لے کر آتے تو مسلمانوں کو تکلیف ہوتی. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ غم نہ کریں, ان کی حرکتیں پہلے سے ہی ایسی ہیں. صحیح ہے نا. یہ ان کی حرکت, انہوں نے اپنے پیغمبروں کو نہیں معاف کیا, اور یہ اتنے ڈھیٹ ہیں, یہ تو انتظار میں لگے ہوئے تھے کہ کوئی کتاب آئے. تو جو ایسے ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اگر گواہی آپ کے حق میں نہ دیں تو پھر ان سے غمزدہ انسان کو نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہودی میں بہت سے ایمان بھی لے کر آئے اور قرآن نے ان کی تعریف بھی کی ہے, اور عیسائیوں میں تو بہت زیادہ لے کر آئے. تو یہیں سے اس کا اللہ نے تذکرہ کیا, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, تحقیق ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی, وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, اور ان کے بعد پے در پہ بہت سارے پیغمبروں کو ہم لے کر آئے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, اور بالآخر آخر میں کون آئے بنی اسرائیل میں؟ عیسیٰ ابن مریم, واضح دلائل کے ساتھ. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور مقدس روح یعنی جبریل کے ذریعے ہم نے ان کو طاقت بھی دی. یعنی پیغمبر بھی طاقتور, ان کی دعوت بھی طاقتور, ان کا مشن بھی زبردست, اور مشن کو غالب کرنے کے لیے تمام اختیارات بھی اللہ نے ان کو دیے. اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کی حرکتیں دیکھو, جو اس وقت موجود تھے ان کی حرکتیں کیا تھیں. روح القدس سے کیسے اللہ نے تقویت دی کہ جبریل علیہ السلام آپ کے ہر وقت ساتھ رہا کرتے تھے, اور دل میں آپ کو یہودیوں کی جو اس وقت آپ کا انکار کر رہے تھے نا, اس سے جو آپ کو غم ہوتا تھا تو آپ کو تسلی دیتے تھے, آپ کی تائید کرتے تھے, آپ کی حفاظت بھی انہوں نے کی. جب یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق آپ کو سولی پہ لٹکایا تو حضرت جبریل فرشتوں کے ساتھ آپ کو اوپر لے گئے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بھی انسان کو قوت دیتے ہیں, اور علماء نے اس سے استدلال کیا ہے. اور قرآن و سنت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ اچھی بات انسان کرتا ہے تو حضرت جبریل کی طرف سے دل میں الہام بھی ہوتا ہے. بعض باتیں علماء کی ہوتی ہے نا, کہتے ہیں یار یہ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس طرف عام آدمی کا دماغ نہیں جاتا, یہ تو وہبی ہیں, اللہ کی طرف سے ہبہ ہے, یہ تو الہامی ہے. تو ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ. جیسے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جب شاعری کرتے نا نبی کی شان میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پڑھو وجبریل معک, جبریل تمہارے ساتھ ہیں. یعنی تم دل میں جو ہے نا تمہارے مضامین کون ڈالے گا؟ جبریل ڈالیں گے تمہارے. تو ایسے ایسے تبھی ان کی شاعری دیکھو نا, کیسی خوبصورت شاعری حضرت حسان ابن ثابت کی. وہ کیا ہے, بڑے زبردست اشعار ہیں ان کے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ عَيْنِي قَطُّ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کیسے لگے بندے الفاظ ہیں کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا, اور آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے کبھی جنا نہیں ہے. اگر وہ الٹا کرتے, شاعر تو اتنے الفاظ کا خیال نہیں کرتے, اگر وہ اس کلام کو یوں کر دیتے کہ آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے جنا نہیں ہے, تو یہ کلام غلط ہو جاتا. اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ حسن یوسف علیہ السلام کو ملا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اکیلا آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. تو پتہ چلا حسن میں یوسف علیہ السلام جب آدھا اکیلا لے گئے تو باقی تو اللہ نے سب مخلوق میں تقسیم کیا, جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. تو سب سے زیادہ حسین کون تھے؟ یوسف علیہ السلام. تو اگر حضرت حسان یوں کہتے کہ اللہ نے آپ سے زیادہ حسین کوئی پیدا ہی نہیں کیا ہے, تو خود یہ نبی کی حدیث کے خلاف ہو جاتا. تو ان کے الفاظ کیا ہیں؟ احسن منک لم تر عینی قط, آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے
نہیں دیکھا. لیکن جہاں جمال کی بات آئی تو جمال حسن سے اوپر کی چیز ہوتی ہے. اجمل منک لم تلد النساء, آپ سے زیادہ جمال کسی عورت نے پیدا کیا ہی نہیں ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے, حسن میں سب سے آگے حضرت یوسف تھے, مگر جمال سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. حسن اور جمال میں کیا فرق ہے میں بیانات میں بتا چکا ہوں کئی بار. اور خلقت مبرأ من کل عیب, آپ کو پیدا کیا گیا ہے ہر عیب سے پاک, یعنی وہ عیب جو انسانوں میں عیب سمجھے جاتے ہیں. اور ایسا بہترین اللہ نے آپ کو بنایا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء, گویا کہ ایسا لگتا ہے آپ کو دیکھ کے کہ آپ کو ایسے بنایا گیا ہے جیسے آپ نے چاہا. یعنی گویا اللہ نے آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا ہے کہ آپ کی آنکھیں کیسی بنائی جائیں, آپ کے بال کیسے بنائے جائیں. تو آپ خود سوچو کہ اگر کسی سے پوچھ کے اس کو بنایا جائے تو وہ کتنا حسین بنے گا نا. اور تخلیق میں صرف باڈی شامل نہیں ہے, اوصاف بھی. اب مجھ سے اگر اللہ مجھے پوچھ کے بناتے کہ بتا تو کنجوس بننا چاہتا ہے یا سخی, تو میں کیا کہتا؟ سخی. اللہ پوچھتے کتنی سخاوت ڈالوں, تو میں اللہ سے کیا کہتا ہے, اللہ ساری دنیا کی جتنی سخاوت ہے نا وہ سب ایک پلڑے میں اور اس کے برابر میرے اندر ڈال دے سخاوت. تو سارے اچھے اچھے اخلاق اپنی مرضی سے ڈلواتے نا. تو ایسا ہے نہیں کہ اللہ نے نبی کو نبی کی مرضی سے بنایا ہے, ایسا ہے نہیں, بلکہ اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا ہے. تبھی حضرت حسان یہ نہیں کہہ رہے کہ حقیقت میں اللہ نے آپ سے پوچھ کے بنایا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو دیکھ کے لگتا ایسا ہے, لگتا ایسا ہے, حقیقت تو نہیں ہے لیکن لگتا ایسا ہے. گویا اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ نے چاہا. گویا آپ سے پوچھ کے تو یہ بتاؤ یہ وہابی کلام ہے یا نہیں ہے. یعنی انسانی دماغ ایسے خوبصورت شاعری کی طرف کہاں, اور الفاظ بھی کتنے آسان ہیں اس کے. تو علماء کے بیانات میں بعض دفعہ ایسی پوائنٹ کی باتیں آ جاتی ہیں کہ انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے. تو وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, ہم نے عیسیٰ کو روح قدس یعنی جبریل کے ذریعے طاقت بھی بخشی. لیکن اللہ فرماتے ہیں, ان یہودیوں سے خطاب کرتے ہیں, آفَكُلَّمَا, تو کیا جب بھی جاءکم رسول, کوئی رسول تمہارے پاس آئے گا, بما, ان تعلیمات کے ساتھ, لا تہویٰ انفسکم, جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں ہوگی, استکبرتم, تو کیا تم تکبر شروع کر دو گے, ففریقاً کذبتم, ایک فریق کا تم نے انکار کر دیا, وفریقاً تقتلون, اور ایک پیغمبروں کی ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا. یعنی حضرت موسیٰ اور ان کے بعد اتنے پیغمبر, اور پھر آخر میں سب سے اعلیٰ پیغمبر بنی اسرائیل میں عیسیٰ ابن مریم. لیکن تمہاری عادت کیا تھی کہ جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس آ رہا ہے تمہاری خواہشات کی باتیں کر رہا ہے تو پھر تو تم مان رہے ہو. جہاں تمہاری خواہشات سے اس کی تعلیمات پیغمبر کی ٹکرا رہی ہیں تم نے ان کا انکار کرنا شروع کر دیا. یہی حال کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کیونکہ وہ جو تعلیم دے رہے ہیں وہ تمہاری خواہشات کے خلاف ہیں. ان میں سب سے بڑی خواہش تمہاری کیا ہے کہ سرداری, اور کہ ہم مقتدی ہیں, تو یہ سرداری تمہاری چھوٹ رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ ایسے کرتے ہو, یعنی اب تو ایسا نہ کرو, تم ہمیشہ ایسا کرتے رہے ہو. وقالوا قلوبنا غلف, اور یہودیوں سے جب کہا جاتا ہے نبی پر ایمان لے کر آؤ تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہمارے دل بند ہو چکے ہیں. کیا مطلب؟ ہمیں اتنا پکا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے اور آپ کے بعد جو چند پیغمبروں پر, کہ اب ہمیں وہاں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا, اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے نہیں. اس حوالے سے ہم بڑے استقامت والے لوگ ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں استقامت نہیں ہے. لعنہم اللہ بکفرہم, ان کی حرکتوں, ان کے کفر کی وجہ سے, جو یہ ناشکری کے کام کرتے رہے ہیں, ان کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے کہ حق بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں استقامت اور مضبوطی سے ڈٹ جانا یہ ایک اچھی صفت ہے, بشرطے کہ اچھے کام پر ہو. اور اگر برے کام پہ آپ ڈٹ جاؤ تو پھر آپ کہو میں جناب میری زبان ایک ہے اور میں جو کرتا ہوں وہ کنٹینیو کرتا ہی رہتا ہوں, پھر میں اسے چھوڑتا نہیں ہوں. تو بھائی اچھے کام کے بارے میں تو یہ ٹھیک ہے, برے کام کے بارے میں یہ استقامت اچھی چیز نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ استقامت نہیں ہے کہ تمہارے دل مضبوط ہو چکے ہیں, غلاف میں آ چکے ہیں, اب پیک ہو چکے ہیں, بلکہ یہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے تم پر لعنت کر دی ہے. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ, بس بہت ہی تھوڑا ہے یہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں, یعنی تھوڑا سا ایمان لاتے ہیں. جو ایمان جتنا لانا واجب ہے وہ ایمان نہیں لے کر آتے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی, یعنی قرآن آ گیا, مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ, اور وہ کتاب ان کی کتاب کی تصدیق بھی کر رہی ہے. یہ بار بار قرآن اس لیے ذکر کرتا ہے
کہ بھئی جو کتاب ہے تمہاری کتابوں کی تصدیق، اس لیے کہ اگر کوئی ایسی کتاب آئے جو ان کا انکار کر رہی ہو نا تو پھر بڑی آزمائش ہے. یہ کہیں گے یار ان کے پاس بھی اتنے مضبوط دلائل تھے، معجزے تھے، ان کے پاس بھی، اب ان دونوں میں صحیح کون ہے؟ تو پھر حق کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے نا. لیکن اگر نیا پیغمبر آ کے پرانے ہی پیغمبر کی تعلیمات کو عام کر رہا ہے، وہی عقائد بیان کر رہا ہے، تو پھر ایمان لانا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اب آزمائش میں نہیں ڈالا جا رہا آپ کو، بلکہ اس پر بھی ایمان لاؤ، اس پر بھی ایمان لے کر آؤ. تو اللہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس کتاب آ گئی اور وہ کتاب ان کی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے یہ لوگ جو عام کافر ہیں یعنی مشرکین مکہ، ان پر فتح بھی طلب کر رہے تھے. یعنی یہ انتظار میں تھے کہ آخری نبی آئے گا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، تو ان کے ذریعے ہمیں فتح ملے گی مشرکین مکہ پر، اور مکہ میں، مدینہ میں، ہر جگہ اور دنیا میں ہماری حکومت قائم ہوگی. لوگ آسمانی کتابوں والوں کی عزت کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ یہودی آسمانی کتابوں کے قائل تھے نا، تو یہ مذہب ہمارا نظریہ دنیا میں رائج ہوگا. ہر لحاظ سے فتح طلب کر رہے تھے. اور یستفتحون کا معنی جو یہ دوسرے بھی معنی کیے گئے ہیں لیکن راجح معنی یہ معلوم ہوتا ہے. فلما جاءہم، استفتاح کا معنی فتح طلب کرنا، اور فلما جاءہم ما عرفوا، پس جب آ گئی ان کے پاس وہ کتاب، وہ کتاب عرفوا جسے یہ خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں. عرفان کا معنی پہچاننا، خوب پہچانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے. کفروا بہ، تو انہوں نے اس کا انکار کرنا شروع کر دیا. کیوں انکار کرنا شروع کر دیا؟ اس لیے کہ ان کو اندازہ ہوا کہ یار اگر ہمیں نبی کا ساتھ دیں گے تو دنیا پہ غلبہ تو حاصل ہوگا، لیکن اس کے لیے پہلے اپنی چودراہٹ بھی چھوڑنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا. تو فی الحال اپنی چودراہٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. پہلے تو کہا کرتے تھے، جیسے آج ہم حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ان کی میت میں جہاد ہوگا، پوری دنیا پر حکومت ہوگی، تو ہم تو انتظار کر رہے ہیں. لیکن جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو جو قوم کے بڑے بڑے چودھری ہوں گے نا، جن کی خلافت جا رہی ہوگی، ان کو سب سے زیادہ، ان میں جو 2 نمبر ہوں گے ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوگی کہ یار ان کے آنے کے بعد ہماری تو کوئی ویلیو رہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا، کوئی بڑا جب آتا ہے تو چھوٹے کی تھوڑی ویلیو ہوتی ہے. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ فرماتے ہیں ایسے کافروں پر لعنت جو کم بخت انتظار میں تھے کہ پیغمبر آئے اور کتاب آئے اور ہم یہ اور ہم یوں اور یہ ایسے ہو جائیں گے. مشرکین کو فخر سے کہا کرتے تھے کہ تم ابھی صبر کرو، بس ایک پیغمبر آنے والا ہے. تو جب آ گیا تو پھر اس کا وہ مشرکین ایمان لے کر آ رہے ہیں اور یہ ایمان نہیں لے کر آ رہے. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، اللہ فرماتے ہیں بہت بری چیز ہے جس کے ذریعے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا. کیا بری چیز ہے جس کے ذریعے بیچ ڈالا؟ کفر کیا اس کتاب کا جو اللہ نے نازل کی. اور کفر کی بیس کیا ہے؟ سرکشی، بغاوت. اور بغاوت کی بیس کیا ہے؟ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، کہ پیغمبر تو ہم میں سے آنا چاہیے تھا، ہم سردار ہیں، ہم پڑھے لکھے، یہ امی لوگوں میں سے پیغمبر کیوں آ گئے جو یتیم ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، غریب ہیں. تو اللہ نے اپنا فضل جس پہ چاہا نازل کیا، اس سے ان کو کیا ہو رہی ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے. فباؤوا بغضب علی غضب، پس یہ غضب در غضب لے کے لوٹے. ایک غضب تو اس بات کا کہ انہوں نے کفر کیا، انکار کیا. دوسرا غضب اس بات کا کہ انکار کی بیس کیا تھی؟ سرکشی. تیسرا غضب، سرکشی کی بیس بھی کوئی مضبوط نہیں ہے بلکہ جیلسی. تو غضب در غضب کا مطلب 2 غضب نہیں ہے بلکہ بہت سارے. بعض دفعہ عربی میں ایک چیز کو 2 دفعہ بیان کیا جاتا ہے، یہ نہیں بتانے کے لیے کہ 2 دفعہ، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ بہت دفعہ. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے. دیکھو قرآن میں جو آتا ہے نا، دردناک عذاب، ذلت والا عذاب، بڑا عذاب، اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے کہ ورڈنگ چینج کیوں ہو رہی ہے. یہاں ذلت والا عذاب اس لیے کہ یہاں یہ جیلسی کی وجہ سے ایمان نہیں لے کر آ رہے. اور جیلسی کیا کہ ان کی عزت زیادہ، ہماری کم. تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں جو عذاب ملے گا وہ ہوگا ہی تمہیں ذلیل کرنے کے لیے. تو جس عزت کی وجہ سے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو نا، وہی عزت جب جہنم میں جاؤ گے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. تو وہ صرف تکلیف دہ عذاب نہیں ہے بلکہ رسوا کرنے والا بھی عذاب ہے. تو مہین کا لفظ یہاں اس لیے لے کر آئے ہیں. قرآن کے جو بلاغت بہت ہے، قرآن میں ایک ایک لفظ جو آیا ہے نا، وہ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے، تو بجائے اس کے کہ کہیں کہ بھائی ہم ایمان اس لیے نہیں لے کر آتے کہ ہم تو ہیں ہی نہیں مومن، ہم تو آسمانی کتابوں کو سرے سے مانتے ہی نہیں. جیسے ایتھیس یا گمراہ آدمی کیا کہے گا؟ بھائی ہم تو اس سلسلے کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو لوگ پھر اس کو عزت ہی نہیں دیتے. لیکن ان میں دنیا سے محبت اتنی ہے کہ یہ
اپنا مومن ہونا، مومن کا جو لفظ ہے وہ بھی نہیں دور کرنا چاہتے اپنے آپ سے، بلکہ چاہتے ہیں کہ ہمیں لوگ کیا کہیں، پیغمبروں پر ایمان والے لوگ، تورات کو ماننے والے، موسیٰ کلیم اللہ کو ماننے والے. تو یہ لفظ اور یہ لقب بھی اپنے سے ہٹانا نہیں چاہتے، انکار بھی کر رہے ہیں سچے پیغمبر کا، اور چاہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا پیڑے کھانے کا، فری میں پیڑے کھانے کا شوق، کہ کفر بھی کر رہے ہیں لیکن لیبل کیا چاہتے ہیں، ایمان کا لیبل لگا رہے. تو ان آیتوں میں اللہ نے ان کے ایمان کی حقیقت بیان کی ہے کہ ایمان کا لیبل جو تم نے لگایا ہوا ہے یہ بھی صرف فارمیلٹی پوری کی ہوئی ہے، ورنہ جن پیغمبروں پر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو حقیقت میں ان پر بھی تمہارا ایمان نہیں. اللہ نے فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی، تو کہتے ہیں ہم پہلے ایمان لا چکے ہیں. بھائی آپ ہمیں ایمان کی دعوت نہ دیں، ہم پہلے سے مومن ہیں، جو اللہ نے ہم پر کتابیں نازل کی ہیں ان پر ایمان لائے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کتاب کے علاوہ کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی برحق ہے، مصدقا لما معہم، اور ان کی کتابوں کی تصدیق بھی کر رہی ہے. تو آگے اللہ نے ان سے فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی مومن ہو، تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے رہے ہو، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، تمہاری تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ تم نے پیغمبروں کو قتل کیا ہے. تو جو مومن ہوتا ہے وہ پیغمبر کو تھوڑی قتل کرتا ہے. اور پھر اللہ نے دوبارہ انہی برائیوں کو، ان کی برائیوں کو بیان کیا کہ تم نے بچھڑے کی بھی عبادت کی اور تورات پہ تم گواہ بنے. 70 آدمی گئے تھے نا، گواہ بن کے آئے تھے، جب دیکھا کہ اس میں احکام مشکل ہیں تو اپنی قوم کو گواہی دینے لگے کہ ہم نے جو تورات دیکھی تھی نا اس میں اللہ میاں نے یہ بھی ہم سے کہا تھا کہ جو آسان احکام ہوں ان پر عمل کر لینا، مشکل کیا کر دینا، چھوڑ دینا. تو اس پہ اللہ نے کوہ طور اٹھا کے ان کے اوپر کر دیا کہ یہ گر جائے گا، مر جاؤ گے یہاں پہ سارے. تو پھر فوراً کہا کہ اچھا نہیں اللہ ہم ایمان لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں جب ایمان والے تھے تو اس وقت تمہاری یہ حرکتیں تھیں. تو پہلے بھی ان آیتوں کا بیان کیا لیکن وہ کسی اور پیرائے میں، کسی اور مقصد کے تحت. اب جو بیان کیا جا رہا ہے وہ اس حیثیت سے ان آیتوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے نہیں ہو. تو اس لیے تکرار نہیں ہے کہ جو مضمون اللہ نے پہلے بیان کیا وہ دوبارہ کیوں بیان، اور پہلے کسی اور مضمون کو بیان کرنے کے لیے بتایا گیا تھا، اب یہ بتانے کے لیے کہ تم جو کہتے ہو مومن ہیں تو یہ مومن کا دعویٰ بھی تمہارا ٹھیک نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جب تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے، وہ واضح دلائل کیا تھے؟ لاٹھی کو سانپ بنانا، سمندر کا 2 ٹکڑے ہو جانا، اتنے واضح تم نے دیکھے، فرعون کا غرق ہو جانا، سب کچھ ہونے کے بعد بھی تم نے کیا کیا؟ جیسے ہی موسیٰ کوہ طور پہ گئے ہیں تو ان کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بڑے ظالم تھے. اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے معاہدہ کیا کہ تورات پر ایمان لے کر آؤ گے، لیکن نہیں لے کر آئے اور کہنے لگے آسان پر عمل کریں گے، مشکل کو چھوڑ دیں گے. تو ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا لیا اور ہم نے کہا خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ اور سنو جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. قالوا، تو کہنے لگے سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا مگر ہم مانیں گے نہیں. یہ جو سمعنا وعصینا ہے نا، ظاہر ہے کوئی زبان سے یوں تھوڑی کہے گا ہم نے سن لیا اور ہم نے نہیں مانیں گے، یعنی اوپر سے کہا کہ ہم نے سن لیا اور دل میں کیا تھا؟ مانیں گے نہیں. دل میں یہی تھا کہ ڈنڈی مارنے کا جہاں موقع ملے گا صحیح ہے نا، اللہ بچائے. لیکن سارے ایسے نہیں تھے، یاد رکھو قرآن میں جگہ جگہ اہل یہود میں جو اچھے لوگ تھے ان کی تعریف بھی ہے. بہت سے ان میں اچھے تھے جن کی نسل میں آگے پیغمبر پیدا ہوئے. داؤد علیہ السلام بھی تو بنی اسرائیل میں ہی تھے نا، تو وہ تو بہت اچھے تھے. جالوت کے خلاف جو لڑنے والے تھے وہ بھی تو بنی اسرائیل میں تھے نا، تو سارے خراب نہیں تھے، میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ مان لیا لیکن عمل سے کیا ثابت کیا؟ یا تو عصینا کا یہ مطلب ہے کہ دل میں کہنے لگے ہم نہیں مانیں گے، یا یہ کہ زبان سے کہا سن لیا مگر عمل جو تم نے کیا اس سے بزبان حال تم نے یہ بتایا کہ ہم عمل نہیں کریں گے. تو اس میں صحابہ کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے اس آیت میں. وہ ایسے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات میں اللہ نے جو صحابہ کا بیان کیا نا، قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کہ یہ کہتے ہیں اللہ ہم نے سن لیا اور ہم کیا کریں گے؟ اطاعت کریں گے. تو اللہ فرماتے ہیں، یہ کہاں چلا گیا؟ اچھا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا قالوا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی. پہلے سے حرکتیں ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے بچھڑے کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو گئی. اور یہ تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جب بدعمالیاں کرتا ہے تو بدعمالیوں کی وجہ سے مزید بدعمالیوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ کچھ ایسے پہلے کام کیے تھے جن کی وجہ سے کفر کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا. وقت پورا ہو گیا.
یہ رکوع تھوڑا سا باقی ہے، پھر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کی بقیہ تفسیر بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔